لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صلوات صلی علی محمد وعلی محمد. ارباب کرم اور تمام عزیزان محترم، ہم لوگ سلسلہ وار اس موضوع پر کہ تعلیمات امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، مستقل ہم لوگ اسی پر سوچتے چلے آ رہے ہیں ان مجالس میں کہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور وہ آپ کے کردار اور آپ کی سیرت سے اس کا اندازہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ اعتراف میں اپنی طرف سے بھی اور تمام لوگوں کی طرف سے کر سکتا ہوں جو ذکر امام کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی کما حقہ امام حسین کی سیرت کا جائزہ نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ معصوم تو ایک سمندر ہوتا ہے، بحر بے کراں ہوتا ہے، اور یہاں کوئی کسی آدمی کی یہ بساط بھی نہیں کہ وہ ایک قطرے کو سمجھ سکے. لیکن پھر بھی جتنا سمجھ میں آتا ہے آپ کی سیرت اور آپ کے کردار سے، اور یہ کہ سیرت آپ کی اسی لیے تھی کہ ہم لوگ اس سیرت کے مطابق عمل کر سکیں. تو یہ آیہ کریمہ جو سورہ دہر کی ہے، جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی. اب اس کے بعد اما شاکرا و اما کفورا، یہ بتایا کہ انسان کے پاس اختیار ہے، چاہے شکر گزار بن جائے چاہے نافرمان بن جائے. شکر گزار وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے یا سبیل پر چل رہا ہے، نافرمان وہ ہے جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا، یعنی اطاعت نہیں کی، کفر اختیار کیا. کفر کے معنی ہی انکار کے ہوتے ہیں. بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص لیبل سے ایک کفر ہوتا ہے. اللہ کی کو نہ ماننا، چاہے قولاً نہ ماننا ہو اور چاہے عملاً نہ ماننا ہو، دونوں ہی حالات میں کفر ہو جاتا ہے. زبانی جو اقرار ہوتا ہے، چاہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہی کیوں نہ ہو آپ کہیں، مگر اس زبانی اقرار کو اگر دل سے کوئی نہ مانتا ہو تو اسی کو قرآن منافق کہتا ہے کہ کہہ تو رہا ہے اپنی زبان سے مگر اصلاً اس کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں ہے. تو ہم لوگ اس پر دیکھ رہے ہیں کہ راستے کی ہدایت کر دی. تو جو خاصان خدا ہیں، جتنے انبیاء ہیں اور جو ان کا ایک سلسلہ ہے باقاعدہ، حضرت آدم سے شروع کریے اور آئیے. اچھا، ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ لوگ سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی نبی ہے، جب یہ بات طے ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے آتا ہے کہ ایک وقت میں وہ 70 نبیوں کو قتل کر دیتے تھے ایک مطلب گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر، جیسا کہ امام حسین اسلام نے فرمایا ہے کہ طلوع فجر سے لے کے اور طلوع آفتاب کے بیچ میں مار دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر کاروبار میں ایسے لگ جاتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو 70 نبی ہوتے تو تھے، اتنے انبیاء تھے. جب کمیونیکیشن اس طرح کا نہیں تھا تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ایک خاندان میں ایک نبی ہو، ایسا بھی ممکن تھا کہ ایک محلے میں ایک نبی ہو یا ایک قبیلے میں ایک نبی ہو، یہ ممکن تھا، یا اس کے ساتھ ہو. ایک وقت بھی کئی نبی ہو سکتے ہیں. جناب موسیٰ اور ہارون کی مثال ہم لوگوں کے سامنے، حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اچھا، اس مجمع میں ماشاءاللہ جو لوگ بیٹھے ہیں اور جہاں تک ہماری بات جا رہی ہے تو کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کا ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت بھی ضروری ہوتی ہے. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بہت نقل کی جاتی ہے کہ یا علی، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یعنی جناب موسیٰ اور ہارون جس طرح بھائی تھے اور وہ دونوں ہی نبی تھے، اور دونوں اس میں یہاں تک کہ فصاحت میں جناب ہارون کی یہ پوزیشن تھی کہ جب جناب موسیٰ جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ فرعون کو ڈراؤ، تو انہوں نے التجا کی اللہ سے
کہ میرا بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اچھا، اسی سے ہم لوگ یہ نتیجہ بھی نکالتے ہیں کہ یہ نبی کا یہ اختیار نہیں ہوتا جس کو جو چاہے بنا دے، اللہ ہی کے حکم سے بنتا ہے۔ تو اگر غدیر میں نبی نے حضرت علی کو مولا بنایا ہے تو خود نہیں بنایا ہے مولا، اللہ نے بنایا ہے، نبی نے اعلان کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، اللہ نے کہا ہم نے قبول کر لیا۔ تو اچھا، جناب ہارون نبی تھے جناب، مگر رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیے وہ ہمارے پاس بہت بزرگ عالم نے فرمایا تھا، جو میں آپ کے سامنے نقل کر دوں، کہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تم میں صلاحیت نہیں ہے، اس امامت بھی ایک عہدہ ہے اور نبوت بھی ایک عہدہ ہے۔ اب اللہ نے ان کو آخری نبی قرار دیا کہ ان کے بعد یہ نبوت ختم ہو جائے گی، اور یہاں سے سلسلہ ہدایت میں کتاب بھی آ چکی اور ہدایت بھی ہو چکی، اب جو سلسلہ قائم رہے گا اس میں امامت چلے گی، اور وہاں تک تو امامت کوئی انفیریئر درجہ نہیں ہے۔ یہ دماغ میں کسی آدمی کے نہ آئے کہ کچھ انفیریئر، ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ ایک مثال لی تھی کہ جس زمانے میں ہندوستان اور پاکستان بنے اور ان میں بائیفرکیشن ہوا تو بہت سے لوگ وہاں سے آئے جو شرنارتھی کہلاتے تھے، تو ان کے بسانے کے لیے ایک دفتر ہوتا تھا، اس میں ایک آفیسر ہوتا تھا جس کو وہ ہوتا تھا آباد کاری کا وہ افسر ہوتا تھا، یعنی آفیسر فار ریہیبلیٹیشن، کہ جو لوگ وہاں سے آئیں بھئی کہاں ان کے گھر کہاں دیا جائے گا، کیا کیا جائے گا۔ اب یہ بات اس واقعے کو 60-70 سال سے اوپر 65-70 سال ہو گئے، تو وہ پرابلم ہی نہ رہ گئی۔ جب وہ پرابلم نہ رہ گئی تو کیا ہوا؟ جب پرابلم نہیں تو پھر وہ پوسٹ بھی ختم ہو گئی۔ کیا اس صلاحیت کے لوگ ہندوستان میں نہیں ہیں جو ریہیبلیٹیشن آفیسر بن سکیں؟ نہیں، لوگ ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ہی جب کمیونیکیشن اور اطلاعات اتنی بڑھنے لگیں اور ایک دوسرے سے رابطہ ہونے لگا، پہلے تو جس گاؤں میں جو آدمی پڑا ہے اسے دوسری طرف کی خبر نہیں، جس قبیلے میں ہے دوسرے قبیلے کو جانتا نہیں۔ آج تو آپ اندازہ کیجئے کہ اب ہم لوگ تو کمیونیکیشن کی اس منزل پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے میری مجلس ہو رہی ہو اور دوسری جگہ جا رہی ہے، دوسرا سن رہا ہے، دوسرے کی میں سن رہا ہوں، یعنی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کمیونیکیشن ایسا بھی ہو کہ یہاں سے دوسرے سیاروں سے ہو، تو جتنا اچھا اب جب کمیونیکیشن عام ہو گیا تو وہی ایک آدمی جو آخری رسول ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے کافی ہیں، تو کوئی ضرورت ہی نہیں کہ ایک دوسرا۔ تو اللہ تعالیٰ تو جب کسی کو اتارتا ہے، یعنی اگر کسی قبیلے میں بہت سے انبیاء کو اتار دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے نبیوں کی ضرورت ہے۔ اگر بہت سے نبیوں کی ضرورت نہیں ہے تو نہیں اتارتا، جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری منزلت تو وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے، تمہارے پاس عصمت ویسی ہے، تمہاری ذمہ داریوں میں فرق ہو گیا، اس لیے تم نبی اس لیے نہیں ہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یعنی یہاں پر کسی خدا نخواستہ یہ دماغ میں کسی مسلمان بھائی کے کم سے کم یہ خیال نہ آئے کہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے، کہ وہ ان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ نبی ہو سکے۔ نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے بنیادی طور پر۔ جیسے مان لیجیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ایک فرشتہ موت کا بنا رکھا ہے، ملک الموت کو، جبرائیل کا ایک کام ہے، کیا دوسرا ملک الموت نہیں بنا سکتا؟ 10-5 بنا دے، اور ہم لوگوں کو ڈر لگنے لگے کہ بھئی ایک ہی سے کافی تھے، یہ 5 اور ہو گئے۔ اللہ چاہے ہزاروں بنا سکتا ہے، تو مگر اسے ضرورت نہیں۔ جو خدا 1,24,000 نبی اتار سکتا ہے وہ 1 کروڑ بھی اتار سکتا تھا انبیاء کو، اسے بلا وجہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب بس تو ہم کوئی کام کرتے ہی نہیں کہ بیکار کا کام ہو، یہ کام ہمارا کوئی بیکار کا نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے یہ بات آپ اور ہم سب سمجھ لیں، ہم لوگ کتنے بھی ناکارہ صحیح، کیسے بھی صحیح، اللہ نے ہم کو عبث نہیں پیدا کیا، تو عبث نہیں پیدا کیا تو کچھ نہ کچھ ہم کو سمجھا ہے تبھی پیدا کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور احسان ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اگر آپ اس پر تھوڑی سی بھی توجہ فرمائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں وہ ساری صلاحیت موجود ہے جو معصوم میں ہوتی ہے، جو نائب میں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بعد نے کبھی بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال لی تھی کہ کبھی کبھی ایسے ملک بھی دنیا میں موجود ہیں جو شاید ہمارے ایک شہر کے برابر نہ ہوں، وہاں ان کا پریسیڈنٹ، ان کا پرائم منسٹر سب ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں کا جو گورنر ہوتا ہے وہ ان سے بڑا ہوتا ہے مثلا،
یا وہ کسی ایک ضلع کا ہو اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو کہنا یہ نا کہ جیسے حالات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے نبی کو بھیجتا ہے, اس کے حساب سے امام کو بھیجتا ہے, جس میں کسی طرح کی کمزوری یا ویکنس نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں چونکہ نبی نہیں. اچھا اب یہ قرآن مجید سے آپ دلیل لے لیجئے اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یہ بتائیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کب سے تھے؟ اچھا جب بھائی معنی بات ہے کہ جب ان کو تبلیغ کا حق دیا گیا اور وہ اچھا تبلیغ کا حق دیا گیا اور تبلیغ انہوں نے کرنا شروع کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اور اتنے ٹکراؤ ہوئے اور اس کے بعد جناب اسماعیل پیدا ہوئے. تو یہ تو اچھا ہو سکتا ہم نہیں جانتے, لیکن جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت اسماعیل کی ولادت تب ہوئی تھی جب جناب ابراہیم علیہ السلام 99 سال کے تھے, اور حضرت اسحاق کی ولادت تو جب آپ 100 سے اوپر ہوں گے کیونکہ وہ 12-13 سال چھوٹے تھے. یعنی اور جناب سارہ کے لیے ہے جو ان کی زوجہ تھیں جن سے جناب اسحاق پیدا ہوئے, وہ بانجھ تھیں, کیا بچہ نہیں ہوا تھا اتنے دن تک. اب وہ 113 سال کے ہوں گے تو 100 سے اوپر تو جناب سارہ کو بھی مان لیجئے جناب سارہ تھیں. آپ یہ بتائیے کہ وہ خود فرشتوں نے جب انہیں بشارت دی تو مطلب انہیں ایک تعجب ہوا, اور اللہ تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو, کیا ہو مطلب اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. جناب اسحاق پیدا ہوئے تو جب جناب ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی نبی ہیں جس وقت وہ نمرود سے ٹکرا رہے ہیں. یہ تمام باتیں آپ کے سامنے, اور یہ تو اس کے جناب اسماعیل کی ولادت اس کے بعد کی ہے اور پھر آپ کی ہے. اور قرآن نے کیا کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم, جب ہم نے ابراہیم کی آزمائش کی ان کو. دیکھیے آپ بھی سورہ جو ہم نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اس سے پہلے والی آیت دیکھیے, اس میں ہے کہ اللہ نے یہی کہی کہ نبتلی, ہم تمہیں آزمائیں. یعنی پروردگار اچھا اللہ تعالیٰ کو معلوم سب ہے, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ نہیں کہ اسے پتہ نہیں ہے, سب جانتا ہے, اسے آزمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مگر اگر آزمائے نہ اور مان لیجیے مجھے کھڑا کر دے کہ جاؤ جہنم میں جاؤ, تو جب زیادتی ہے مجھے میں تو بہت قاعدے کا ہوتا. مطلب کوئی ٹیچر ہو وہ کہے مجھے معلوم ہے کہ تم نے کتنا پڑھا ہے اور کیا لکھو گے, بلا وجہ امتحان میں تو وقت کووڈ-19 پھیلا ہوا ہے, میں سب کو نمبر دے دوں گا, مجھے معلوم ہے. اور ایک کو 0 کر کے فیل کر دیا, ایک کو یہ تمام طالب علموں میں تو یہی چیخ اٹھے گا کہ سب پوچھا کچھ ہے نہیں, ہم کو 0 کر دیا ہے, ہاں دکھایا کچھ نہیں. تو شاید ہمارے اطمینان کے لیے اللہ نے ڈال دیا کہ جاؤ امتحان دے لو, تمہیں خود تمہاری حقیقت معلوم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ان کو جناب ابراہیم علیہ السلام کو. تو جب اس کا مطلب ہے کسی کی اگر آزمائش ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے. آزمائش کے لیے تو وہ اپنے انبیاء کو بھی سلیکٹ کر لیتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم, جب ابراہیم کو آزمایا, فَأَتَمَّهُنَّ, ہمارے علماء کہتے ہیں کہ گویا 100 میں 100 پا گئے, وہ پورے کے پورے نمبر میں گیا. تو تب اللہ نے کہا کہ میں تو تمہیں امام بنا رہا ہوں. یعنی ایک نبی ایک رسول امام تب بنا جب امتحان میں آزمائش کو پورا کر کے نکل گیا. اچھا اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, نبی تھے تو کبھی دعا نہ فرمائی کہ میرے بیٹوں کو بھی نبی بنا دے, میری ذریت نے بھی نبی بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو آپ کی دعا ہے کہ ایک ایسا رسول بھیج جو سورہ جمعہ میں ہے, ذرا سا اس میں الٹ پھیر ہو گئی ہے ان کی دعا میں, لیکن انہیں اندازہ تھا, جو بات انہیں خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کی نسل میں آخری رسول تشریف لائیں گے, تو آپ نے دعا بھی کی ہے. اور وہ شاید دیکھیے ماشاءاللہ بافہم افراد یہ جانتے ہیں اور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نیک لوگ جو اچھی دعائیں کرتے ہیں اس سے ان کے نیکی کا اندازہ ہوتا ہے, اور کوئی بات نہیں ہوتی. یہ بتائیے یہ مجمع جب صلوات بھیجتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتا ہے کہ اے اللہ محمد و آل محمد پر بارش رحمت کر, رحمت نازل, تو ہمارے کہنے سے ہوتی ہے. اچھا ہم سب لوگ نہ کہیں تو کیا ہوگا, بارش رحمت نہیں ہوگی, رک دی جائے گی. تمام لوگ طے کر لیں کہ ہم صلوات بھیجنا چھوڑ. حالانکہ بیچارے مجبور بھی ہوتے ہیں, اگر نہ بھی بھیجتے ہوں تو تشہد میں تو بھیجنا ہی پڑتی ہے. اسی لیے امام شافعی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اے آل محمد تمہارے فضل کے لیے اور شرف کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اگر تم پر درود نہ بھیجا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی, ختم ہو گئی, نماز گئی. اگر تم پر درود نہ بھیجا جائے تو نماز نہیں ہوتی. یہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے مدح فرمائی ہے آل محمد کی. تو یعنی ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا, اور اللہ نے اس کی وضاحت بھی کر دی. اس کی وضاحت دیکھیں قرآن مجید میں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ملائکہ اور سب نبی کے اوپر اللہ اور ملائکہ رحمت بھیجتے ہیں.
تو یا ایھا الذین آمنوا، تمہارا اے صاحبان ایمان، صلو علیہ، تم بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، اور اپنے کو ان کے سپرد کر دو، رائے دینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ان کو فالو کرو، ان سپرد کر دو، تسلیمہ کی منزل میں آ جاؤ، جو کہیں وہ کرو، جو سے منع کرے رک جاؤ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ درود کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی شرافت کا ثبوت دو کہ اس لائن میں ہو جس میں اللہ اور اس کے فرشتے ہیں۔ تمہاری یہ نہیں ہے تم کے دماغ خراب ہو جائے تمہارا پہلے سے کہ ہمارے درود سے ان کے اوپر درود نازل ہوتا ہے، نہیں، تم درود جو بھیجو گے یہ تمہاری شرافت اور تمہارے ایمان کی دلیل ہوگی، ورنہ اللہ و ملائکہ تو یہ کام کر ہی رہے ہیں، اور وہ زبانی خالی نہیں کر رہے ہیں، وہ رحمت جو اللہ نازل کرتا ہے اور جو ہونا چاہیے وہ کیسی رحمت ہوگی۔ تو اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ جب ہم لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی درود کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ تو ویسی ہی بات ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح، جناب درود میں بھی جناب ابراہیم کو جو درود ابراہیمی ہے، ماشاءاللہ یہ مجمع جہاں تک یہ بات جا رہی ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ وہ میرے پاس ہے، سعودی عرب میں ایک پورا آفس ہے جس میں دینی مسائل اور فتوے اور فقہی مسائل پوچھے جاتے ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ اچھا، اس جواب یہ دیا ہے کہ عام طور پر ایک طریقہ پاکستان میں تو یہ بدل گیا ہے، وہ علیہ وسلم ضرور ہوتا ہے، مگر ہندوستان میں لوگ جلد بازی میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، اور آل کو نہیں اس میں شامل کرتے، نماز میں کرتے ہیں، نماز میں بغیر علیہ کے والا علیہ کے نہیں ہوتا، مگر اس میں کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں سے، اپنے سامعین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیک کام میں اتنی جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کام ہی ادھورا رہ جائے، کام کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ جو طریقے انہوں نے بتائے اس میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 طریقے درود کے تعلیم فرمائے، جن میں 47 طریقوں میں آل کا ذکر ہے، صرف 3 طریقے ایسے ہیں جن میں ذکر نہیں آیا۔ تو بھئی اگر ڈیموکریسی کو بھی دیکھا جائے تو وہی 47 کی طرف چلا جائے، وآلہ وسلم۔ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ حضور کی ایک حدیث اس میں ہوئی کہ حضور نے کہا کہ ہمارے پاس دمکٹی صلوات ہمارے اوپر نہ بھیجو، جو ہے بترا جس کو کہا ہے کہ دمکٹی والی نہ ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ دمکٹی والی کون سی ہے، یعنی پوری نہیں ہے؟ اچھا، کسی چیز میں بھی تھوڑا سا شارٹ کر دیجئے تو بدہیبت ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے پر لوگوں نے، جب آپ نے فرمایا تو انہوں نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس میں میرے اوپر درود بھیجا جائے اور میری آل پر نہ بھیجا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم لوگ یہ طریقہ بنائیں، کسی ایک دوسرے سے چڑھنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں آدمی ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے، بھائی ہم لوگ کام ویسے کریں جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ ہمیں اس کی پرواہی نہیں کہ کون کیسے کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، یا ان کی وجہ سے ہم نہیں کہیں گے۔ تو ایک بات ذہن میں رہے، اور ان کو تقویت ہو جائے گی اور یہ لوگ نہیں، بھی صرف اللہ اور رسول کی خوشنودی ہمیں اور ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ جب آپ اس دیکھیں گے اور اندازہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء کا ایک شعار ہوتا ہے اور امام بھی اسی لائن کی ایک فرد ہوتا ہے۔ انبیاء کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ راستہ دکھائیں اور سبیل کو واضح کر دیں، اور جو اوصیاء یا امام ہوتے ہیں ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ وہ کس کو نبی بنائے، کس کو امام بنائے، اس میں کوئی بلا وجہ کا ہمارا دخلی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بھی اسی لائن کی ایک فرد ہیں اور آپ کی ایک ذمہ داری تھی۔ آپ نے ایک مخصوص قسم کا جہاد فرمایا جیسا جہاد آپ سے پہلے نہیں ہوا۔ اچھا، جہاد میں بھی عجیب بات ہے، بہت سے لفظ اتنے بدنام ہو جاتے ہیں غلط استعمال کی وجہ سے کہ وہ جہاد کو بھی ایسے ہی، اب وہ تو یہاں تو بڑی خراب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جہادی مسلم ہے۔ ابھی تو ہم کو آج تک یہ تو نہیں ملا کہ یہ نمازی مسلم ہے، یہ حجی مسلم ہے، یہ زکاتی مسلم ہیں۔ جہاد بھی جتنے ہمارے اعمال ہیں، افعال ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے، تو جہادی مسلم کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جہاد لفظ ہی نکلا ہے اس سے کہ انتہائی محنت کرنا اور کوشش کرنا حق کے لیے اور دین کے لیے، جو میکسیمم انسان کر سکتا ہے وہ جہاد ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں، آپ دیکھیے
یہ جو تلوار چلتی ہے یا تیر چلتے ہیں، یا آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے راکٹ ہو، بم ہوں، جن سے کبھی خدا نخواستہ لڑنا پڑے، تو ایسی صورتحال میں یہ قتال کہلاتا ہے، نہ کہ یہ جہاد کی ایک قسم ہے، یہ قتال کہلاتا ہے۔ ورنہ جہاد ہر وہ چیز بن جاتی ہے جو اللہ کا جو حکم ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو پہنچانے کے لیے جو کچھ کیا جائے گا وہ سب کوشش ہے۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، کسی نے کہا کہ خواتین کو یہ شکایت ہے کہ ہمیں تو جہاد کرنے کا موقع ہی نہیں ہمیں۔ امام نے فرمایا کہ جب وہ گھر کا کام کرتی ہیں اپنے شوہر کے لیے یا اپنے عزیزوں کے لیے، کہ جو برتن دھوئے، جو مسالہ تیار، کھانا تیار کیا، یہ اور خندہ پیشانی سے کریں اور اللہ و رسول کی خوشنودی کے لیے کریں، یہی جہاد ہے، ان کا جہاد یہی ہے۔ یعنی مطلب دیکھیں نا کہ یہاں پر یہ نہیں کہ وہ تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو جہاد کا جو عنوان ہے وہ جہاد انتہائی کوشش کا نام ہے۔ تو مان لیجئے کہ ایک ڈاکٹر جو کسی بیماری کو ختم کرنے کے لیے لڑ رہا ہو سماج میں، وہ بھی جہاد کر رہا ہے۔ ایک انسان جو جہالت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہو کہ جہالت ختم ہو جائے اور علم آ جائے، یہ سب چیزیں جہاد میں شامل ہوں گی۔ قتال وہ آخری منزل ہوتی ہے جب کوئی آدمی حملہ آور ہو جائے اور آپ سے لڑنے ہی لگے تو آپ اس کے مقابلہ کرتے ہیں ڈیفنس کے طور پر، یہ قتال ہے۔ تو اصل میں قتلہ سے نکلا۔ بھئی قتال میں کیا ہوتا ہے، اگر اس کا وار چل گیا تو ہم قتل ہو گئے، ہمارا وار چل گیا تو وہ قتل ہو گیا۔ تو یہ قتال ہوتا ہے جس کو لوگ غلطی سے جہاد کا جب سوچتے ہیں جہاد تو تلواریں دکھنے لگتی ہیں، نیزے دکھنے لگتے ہیں، اور اس میں ہماری ہی غلطی ہے، ہم مسلمانوں کی غلطی ہے۔ بس تلوار ہو اس آدمی کے کا اور نام اس کا مسلمان ہو، وہ بس اس کی لڑائی جہاد میں کنورٹ ہو جاتی ہے، چاہے وہ اپنے بھائی کو ہی قتل کر رہا ہو۔ ہمارے ہندوستان میں ایسے بادشاہ گزرے، باپ کو قید خانے میں ڈلوا دیا، بھائیوں کو قتل کروا دیا، انتہائی محترم ہیں کیونکہ مسلمان ہیں اور انہوں نے تلواریں چلائی ہیں۔ چچا نے بھتیجے کو مارنے کی کوشش کی، چچا کے ہاتھ میں بھی خنجر تھا، بھتیجے کے بھی۔ خلجی ڈائنیسٹی کا پورا قصہ موجود ہے، اور چچا بھی کوئی عام نہیں تھا، ان کے سسرے بھی تھے، فادر ان لا بھی تھے، یہ ذرا اسٹرانگ تھے، وہ بھی دونوں آئے تھے گلے ملنے کے لیے کہ دونوں اس طرح کی دشمنی پر تھے۔ بھتیجے نے چچا کو مار دیا، بعد میں صاحب وہ ہے اب وہ لڑنے لگے تو جہاد ہونے لگے۔ تو یہ تو آپ نے غلط تعبیر خود ہی کی ہے۔ کبھی بھی قتال دو ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ دفاع، ڈیفنس یا اپنی رکشا کے لیے کیا جائے کہ کوئی حملہ کر دے تو آپ اپنا ڈیفنس لیں، یا کسی مظلوم کی حمایت کرنے میں اس کو ظالموں سے بچانے کے لیے کیا جائے، تب جہاد ہوتا ہے۔ اور اس قتال کو بھی، یعنی جہاد کی اس قتال والی قسم کے لیے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ یا تو معصوم رہبر ہو جس سے خطا کا کوئی امکان نہ ہو، اس کو سامنے رکھا جائے، وہ فیصلہ کرے کہ یہ وقت آ گیا لڑائی کا کہ نہیں آ گیا۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ شور مچا اور ایک دم سے سب دوڑ پڑے، اور اگر ایک طرف ایک گروہ ہے ایک خیال کا رکھنے والا، دوسری طرف دوسرا گروہ ہے خیال رکھنے والا، تو دھرم یدھ شروع ہو گیا۔ آپ کو اس طرح لڑنے کا حق ہی نہیں دیا ہے، آپ کو اس طرح سے نہ ان کو حق ہے نہ ان کو حق ہے۔ وہاں پر جو معصوم رہبر ہوتا ہے، جیسے انشاءاللہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، اچھا وہ بھی خیال غلط ہوتا ہے کہ آپ آنے کے بعد ایک دم سے تلواریں کھنچ جائیں گی، نہیں، وہ لوگ جو اس عالمی انقلاب کے آنے میں رکاوٹ ہوں گے ان سے ہے، عوام سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ عوام کی تو فلاح کے لیے وہ آئیں گے، عوام کے لیے تو نیکی اور امن کا میسج لے کے آئیں گے۔ اصل لڑائی تو ان سے ہوگی جن میں رکاوٹ ہے۔ جیسے دیکھیے جب اللہ کے رسول تشریف لائے دنیا میں، اور آپ نے یہ دنیا میں تو آنے کے بعد 40 سال بعد آپ نے یہ کام شروع کیا اللہ کے حکم سے، تو کن لوگوں کو شکایت تھی؟ جو سود کھاتے تھے ان کو شکایت تھی، قریش جو لوٹ مار کرتے تھے ان کو شکایت تھی، بلال کو رسول اللہ سے کیا شکایت تھی، عمار کو کون سی شکایت تھی، یاسر اور ان کی زوجہ کو کون سی شکایت تھی؟ عوام تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، غریب طبقہ سب آپ کے ساتھ تھا۔ اصلاً تو جن کا اقتدار ہٹنے لگتا ہے وہ دشمن ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ سے ایک عرض کرنا ہے
یاد رکھیے جہاد کے یہ معنی نہیں ہیں جو لیے جاتے ہیں، اور نہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جہاد کے معنی دیے۔ اچھا آپ دیکھیے، آپ نگاہ رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ جسے قتال آپ کہتے ہیں، جسے عام دنیا میں جہاد و جہادی و پتہ نہیں، جہادی کو تو کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا عربی زبان میں، جہاد کرنے والے کو مجاہد کہتے ہیں۔ جہادی تو اگر جہادی کے معنی یہی ہیں کہ بس کو اڑا دیا اور مسجد کو بم میں نمازی بیٹھے تھے بم مار دیا، تو یہ جہادی نہیں، یہ فسادی مسلم ہے۔ یہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس کو آپ جہادی نہ کہا کریں، اسے فسادی کہا کریں۔ یہ انسانیت کا دشمن ہے، یہ فساد کر رہا ہے۔ قتال کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ مظلوموں کو مار دیا جن سے کوئی مطلب نہیں ہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہم میں بھیجتے تھے جس میں وہ نہ ہوں اور کسی کو لیڈر بنائیں، وہ بھیجتے تھے کہ بھائی تم جاؤ اور یہ بات کرو۔ وہ چھوٹی چھوٹی دیکھیے پیغمبر کی پوری زندگی میں وہ تقریباً 80 سے اوپر لڑائیاں چھوٹی موٹی ہیں، وہ 15-20 میں بھی ہو جاتی تھی تو اس کو بھی غزوہ اور سریہ کی ایک پوری بحث ہے۔ غزوہ اس لڑائی کو کہتے تھے جس میں رسول اللہ خود ہوتے تھے، سریہ وہ لڑائی ہے جس میں پیغمبر خود نہیں ہوتے تھے مگر آپ کی کسی کو لیڈر بنا کے بھیجتے تھے کہ تم جاؤ، اور ان کے ساتھ سپاہیوں کو اور مقصد بتا دیتے۔ تو جب سریہ میں کسی کو بھیجنے لگتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو ایک بات کا دھیان رکھنا کہ عورتیں اور بچے اور بوڑھے چاہے جو کریں ان کے ساتھ کوئی ایکشن نہیں کرنا۔ اگر وہ تمہیں گالیاں بھی دیں، تمہیں برا بھلا بھی کہیں تو کچھ نہیں۔ اچھا ایک لڑائی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اس کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ لوگ کچھ بچوں کو جو اریسٹ ہو گئے ہوں گے، یعنی وہ بعد میں انہیں گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے، بھائی دشمن کے بچے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ ہو گئے، چہرے پر آپ کے بالکل غصے کے آثار آ گئے اور ڈانٹا آپ نے۔ جب آپ نے ڈانٹا تو ایک دم سے اچھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہو جانا بھی قیامت ہے، کیونکہ جس کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا اس کا غصہ کس موقع پر جیسے ہی غصہ ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مشرکین کی اولادیں ہیں، شرک کرنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اور تم بھی مشرکین کی اولاد ہو، تم نے کوئی اسلام آپ قبول کیا، تمہارے ابا تو مر گئے جو مشرک تھے، تو اگر یہی کوئی برائی ہے کہ مشرک کی اولاد ہونا تو تم خود ہو مشرک کی اولاد۔ یعنی اتنا غصہ۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا خیال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھانا بھی اپنا بلال کا ساتھ جب کسی مہم میں جاتے تھے تو ہوتا تھا، وہ بیٹھ کر بلال لیے رہتے تھے اور بعد میں کھانا نکالا تو ساتھ کھاتے تھے کھانا، ان کو مؤذن بنایا۔ جنگ خیبر میں جناب صفیہ جو بعد میں رسول اللہ کی زوجہ ہوئیں وہ گرفتار ہو گئیں، وہ آئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئیں تو ان کے چہرے کا رنگ بہت اترا ہوا سا تھا، جیسے بہت پریشان۔ تو حضور نے پوچھا، کہا مجھے ادھر سے لایا گیا جدھر سے میرے بھائیوں کے اور رشتہ داروں کے لاشیں پڑے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بلال سے پوچھا کہ تیرے غصہ ہو گیا، کہا تیرے سینے میں دل نہیں ہے؟ تو یہ ٹھیک ہے وہ کسی مذہب و قوم کا رہا ہو، آخر یہ تو ہے ہی ہے کہ اس کی بہن تھی، تو بہن جب بھائی کے لاشے کے پاس سے آئے گی تو وہ جذبات متاثر ہوں گے کہ نہیں۔ جناب نوح کے لیے ملتا ہے، ان کا وہ کافر بیٹا تھا، نافرمان بیٹا تھا، ڈوب رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا ہے جو ڈوب رہا ہے، اور اللہ نے ڈوبتے وقت بھی بیچ میں ایک پوری موج حائل کر دی تھی کہ ڈوبتے ہوئے دیکھے نہیں۔ یہ دیکھیں نا، تو جہاں پر انسانی جذبات کا اتنا خیال کیا جاتا، یہ رسول اللہ کی سیرت تھی۔ فرماتے دیکھو کسی سے یہ نہیں کرنا، فصلوں کو برباد نہیں کرنا، فصل لگی ہوئی ہے جلا دی، جیسے جو کچھ کرتے ہیں فوجی جاتے ہیں تو یہ جو حرکتیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت نہیں کرنا۔ پانی کے ذخیرے جو ان کے ہوں، چشمے یا تالاب یا اس میں زہر نہیں ملانا، جو پیڑوں کو نہیں کاٹنا بلکہ وہ پودے جو کھجور کے لگائے گئے ان کو برباد نہیں کرنا۔ یہ آپ دیکھیں نا کہ رسول یہ جا رہے ہیں، مطلب جس لیے کہ لڑائی کے موقع کے اوپر یہ خطرہ رہتا ہے کہ کوئی آدمی کچھ کر سکتا ہے، مگر اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ یعنی تم ایک بامقصد دفاع کے لیے جا رہے ہو، تمہارا ڈیفنس جو ہے وہ جو رکشا کرنا کہیں ہم کہ اپنی رکشا کے لیے جا رہے ہو یا ایک پرنسپل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جا رہے ہو، تمہارے دماغ میں وہ شیطنت
نہیں ہونی چاہیے، وہ شیطانی جذبات نہ ہو، کیونکہ تم اس منزل پر ہو کہ اگر قتل ہو جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے، اتنی بہترین موت تمہاری ہے، اور اگر تم جیت بھی گئے تو بھی اللہ تمہیں اجر دینے والا ہے اس کے بدلے میں، قیامت میں تم ذاتیات کے لیے لڑو ہی نہیں۔ اسی لیے دیکھیے جو ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہے، یعنی جس سے ہم جو میٹر جس سے ہم سب ناپ دیتے ہیں، وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور فرمایا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میزان الاعمال ہیں، اعمال کی میزان ہے امیر المومنین۔ آپ بتائیے کہ ایک آدمی کے سینے کے اوپر کوئی مجاہد سوار ہو اور اسے قتل کرنا چاہتا ہو، اس وقت جو عالم ہوتا ہے لڑائی میں اور جو کیفیت ہے، حضرت اپنے لیے نہ صحیح خدا کے لیے، اور اس نے لعاب دہن، یہ تو بھی ہم سب حضرت علی کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں، لعاب دہن کا مطلب ہوا تھوک، اس نے جمع کر لیا منہ میں اور حضرت کے منہ کے اوپر پھینک دیا، وہ آپ کے منہ پر جیسے ہی گرا آپ فوراً اس کے سینے سے اتر آئے۔ اب لوگوں کو حیرت ہو گئی کہ کیا ہو رہا ہے بھئی، یہ تو ایک قابو پا کر کے دشمن کو نکال دینا اور چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی عجیب بات ہے۔ اتر آئے، بعد میں لوگوں نے پوچھا یا علی یہ آپ کو کیا ہوا تھا؟ کہا مجھے غصہ آ گیا، حالانکہ مولا کا غصہ، امیر المومنین کا غصہ وہ بھی خدا ہی کے لیے ہوگا، لیکن کہا میرا نفس، مجھے غصہ آ گیا جب اس نے یہ حرکت کی، تو میں تو اسے خدا کے لیے قتل کر رہا تھا، اپنے نفس کے لیے نہیں قتل کر رہا تھا۔ تو ٹہلنے لگے اور دوبارہ پھر اس پر قابو پایا اور تب اسے قتل کیا، امر کے سلسلے میں ملتا ہے۔ تو گویا ہمیں ایک بات معلوم ہو گئی کہ امیر المومنین نے یہ مظاہرہ بھی کروا دیا اور دکھا دیا کہ ہم بائی چانس نہیں جیت جاتے ہیں، اتفاقیہ کہ ہیں کہ فلوک ہے ہمارا، اتفاق سے ہم کو فتح حاصل ہو گئی، دوبارہ بھی ہم ویسے ہی کر سکتے ہیں جیسی پہلی منزل تھی۔ لیکن یہ بتایا کہ نفس اس میں شامل نہ ہونے پائی۔ یہ بہت بڑا کمال ہے کہ اسلام کی لڑائی وہ لڑائی نہیں ہے جس کے اندر خالی کسی کو مار دینا ہے، بلکہ سب سے پہلے تو اپنے نفس کو مارنا ہے، اس کے بعد جا کر کے دوسرے سے جہاد ہونا ہے۔ اب یہ آپ سے عرض کروں کہ جب یہ پوزیشن بنتی ہے تو جہاد ہوتا ہے، تو رسول اللہ یہ دیا کرتے تھے اور ڈائریکشن دیتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی 3 بڑی لڑائیاں لڑنی پڑی ہیں، اگر آپ غور کیجئے ان کی لڑائیوں کا جو حال ہے۔ مولا کی لڑائیوں میں ایک جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، جنگ نہروان ہے۔ اچھا دیکھیے جنگ صفین ہی کا بس ایک حوالہ دے کے دامن وقت میں بہت کم گنجائش بچی ہے، آپ سے عرض کروں کہ جنگ صفین میں یہ ہوا حضرت کے ساتھ کہ بہت سے بچوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگی یہ بات اس طرح کی، کوئی امیر المومنین کی لڑائی نہیں ہے جو 1 دن سے زیادہ چلی ہو، نہ بدر میں ہے، چند گھنٹوں ختم ہو گئی تھی، احد تھوڑی دیر میں، اچھا خندق میں لڑائی تھوڑی دیر میں ہوئی، وہ سب ادھر کھڑے ہوئے تھے، مطلب یہاں خندق کھودی ہوئی تھی، آ ہی نہیں پا رہے ہیں، مطلب وہ جو ان کا قیام ہے وہاں پر وہ لڑائی نہیں ہو رہی ہے، تو ایک ترکیب لگائی گئی ہے کہ خندق کھود دی جائے تاکہ عاجزہ کے خود ہی واپس چلے جائیں۔ اس میں ایک دن کوئی آدمی داخل ہو گیا اور جس سبب سے یہ لڑائی کی جو پوزیشن تھی یہ خراب ہو گئی کہ مطلب وہ امر آ گیا، اس کے ساتھ چند ساتھی آ گئے، پھر امیر المومنین نے مقابلہ کیا، تو لڑائی تو وہ بھی گھنٹے 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں چلی اگر غور کریں۔ مگر امیر المومنین نے صفین میں 110 دن قیام کیا، یعنی یہ واحد لڑائی ہے۔ جمل بھی صبح سے شام تک میں ختم ہو گئی تھی، نہروان بھی تھوڑی دیر میں ختم ہو گئی، لیکن یہ لڑائی امیر المومنین کی 110 دن، اب تو آپ جوڑ لیجئے اس میں کہ کتنا 4 مہینے کے قریب ہو گئے۔ مولا 4 مہینے رہے، یہی میں کہتا ہوں جو امام معصوم کا قتال ہوتا ہے، جو اس کا جہاد ہوتا ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ خالی لڑنے نہیں آیا کہ امیر شام سے تخت لے لوں، تاج لے لوں، بلکہ وہاں جو عوام ہیں وہ حق سے آشنا ہو جائیں، حق اور سچائی اور ستیہ کو پہچان لیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کیونکہ اتنا اینٹی پروپیگنڈا کیا گیا تھا مولا کے خلاف، اتنی مخالفت کی گئی تھی کہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ حضرت علی کا کوئی رشتہ رسول اللہ سے ہے، حضرت علی کے فضائل کیا ہیں۔ اتنے دن قیام کرنے سے کہ وہ لشکر ادھر جا رہا ہے، مل رہا ہے، پھر آج تھوڑی سی لڑائی ہوئی، اگر کسی دن جھڑپیں ہونے لگیں اور درمیان میں وہ مہینے آ گئے جن میں قتال نہیں ہوتا اور مولا اپنا قیام کیے ہوئے ہیں، یہ وہ پبلک دیکھ رہی ہے کہ بھئی ہم نے پانی پر قبضہ کیا تھا تو ہم نے پابندی لگا دی تھی، انہوں نے پانی پر قبضہ کیا ہے تو ہمیں
اجازت دے دی ہے کہ ہم پانی پی سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو امام معصوم ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ خالی اس کو تلوار چلانی ہے۔ یہی بات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں بھی پیش فرمائی کہ تلوار چلائی، مگر بالکل آخری منزل پر وہ ان عوام کو جو سو چکے تھے، جن کے اندر قوت احساس نہیں ہے، جرأت اظہار نہیں ہے، جو غلط ہو رہا ہو تو ہو رہا ہو، جنہیں حق و باطل کی کوئی تمیز نہ رہ جائے، جو دین کو خالی یہ سمجھیں کہ بھئی اذان دے دو، نماز پڑھ لو، حج کرنے چلے جاؤ، یہاں تک محدود کر لیں، اسلام کی صحیح اسپرٹ کو نہ سمجھیں، ان کو سمجھانا تھا۔ اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جہاد و قتال کا جو نظام رکھا ہے وہ اگر وہاں سے بھی آپ جوڑ لیں، 28 رجب کو جوڑ لیں وہاں سے چلنے کے بعد اور یہاں تک آنے تک، تو بھی آپ کو اور ہم کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے ان عوام کو جگانے کے لیے پورا انتظام کر دیا۔ یعنی اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سبیل ظاہر کرنا ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ راستے کو دکھا دے۔ یہ امام حسین کا کمال تھا کہ ان خراب حالات میں بھی آپ نے اس راستے کو ظاہر کر دیا۔ اور اسی لیے جب کوئی آپ سے کہتا تھا، آپ نے نہیں کیا، حر کا لشکر رکا ہے جس موقع کے اوپر اور پیاسا تھا، تو پہلا کام تو یہ کیا، پانی پلا دیا۔ اس کا مطلب یہ انہیں معلوم تھا، یہ نہیں تھا کہ دوست آ رہے ہیں، انہیں یہ اچھی طرح پتہ تھا اپنی وزڈم، حکمت، اپنے جاننے والوں سے کہ دشمن جو ہے وہ گرفتاری کرنا چاہتا ہے اور یہ لوگ آ رہے ہیں۔ اور پورا واقعہ وہ جو ہمارے ہاں ملتا ہے وہ واقعہ یہی ہے کہ مولا نے پوچھا، ایک مرتبہ نظر کی، کسی نے کہا مولا اللہ اکبر کہا، تو اس نے مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا دور پر وہ کھجور کے پیڑ دکھ رہے ہیں، نخلستان ہے۔ بھائی نخلستان ہونے کے معنی یہ ہے کہ قیام بھی ہو سکتا ہے، پانی کا بھی کچھ انتظام ہوگا۔ جیسے ہی آپ نے اشارہ کیا تو مولا نے فرمایا، ایک بار نظر کہا نہیں نخلستان نہیں ہے، یہ کچھ گھڑ سوار ہیں جو آ رہے ہیں، اور یہ تم جن کو دیکھ رہے ہو یہ نیزے کی انیاں ہیں جو ہل رہی ہیں، کیونکہ نخلستان ہوتا تو وہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں گے تو وہ نیزے اوپر نیچے ہو رہے ہوں گے، ہل رہے ہوں گے، امام نے فرمایا۔ تو پھر آپ کے ساتھ جو سب شجاع افراد تھے اور سمجھدار لوگ، انہوں نے کہا مولا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ پہاڑی سامنے دکھ رہی ہے، ہم لوگ اس پر چلے جائیں تو پیچھے سے یہ پہاڑی ہوگی، مقابلہ سامنے ہوگا، گھریں گے نہیں ہم لوگ۔ حضرت نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو ایک دوڑ لگی، ادھر کے سپاہی جو تھے وہ بھی دوڑے، اور وہ بیچارے پیاسے بیچارے ہی گئے جس کے پاس چارہ نہ ہو، وہ پیاسے دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ جب انہوں نے بھی دوڑ لگائی اسی اسٹریٹجک پوائنٹ کو پکڑنے کے لیے کہ ہمارے پیچھے رہے، مگر یہ دستہ جو امام علی مقام کا تھا یہ پہنچ گیا اور ان کا دستہ وہ پیچھے رہ گیا، وہ نہیں آ پایا، یہاں تک نہیں پہنچا۔ جب یہاں نہیں پہنچ پایا اور آیا تو بالکل بھوکا اور پیاسا اور زبانیں نکلی ہوئی جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، تو یہ تو معلوم تھا امام حسین کو کہ دشمن آئے، آپ نے ان کو دشمنوں کو بھی پانی پلا دیا۔ یہ حسن سلوک، اس کا مطلب ہے کہ جس کو قتال کرنے کے لیے جس امام معصوم کو یا جس رہبر کو اجازت دی جاتی ہے اس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، تب اسے قتال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ہر آدمی کو نہیں کہ اس کی رسد کاٹ دو، اس کا آج دیکھیے لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے تو اکنامک سینکشن لگا دیا جائے گا اور یہ والا بائی کاٹ کر دو، اس کی دوائیں بند کرو اور اس کے اوپر سے بمباری کرو، اور اس کا جہاز جا رہا ہو تو ڈبو دو، یہی سب ہوتا ہے۔ مگر امام علی مقام نے کیا کیا، پہلے پانی پلایا۔ وہ سب تفصیلات اب دامن وقت میں گنجائش باقی نہیں بچی، ورنہ آپ سے بہت سی باتیں گزارش کرتا۔ بس ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگر کچھ اس کے رخ پیدا ہوئے تو آپ سے اظہار کروں گا کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اور تمام مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مسلم بادشاہوں کی لڑائی نہ جہاد ہیں، نہ ہم کو مسلم بادشاہوں کے دفاع کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ لوگ عام لوگ ہیں جن کا کام ہے کسی تخت پر قبضہ کرنا، جن کا کام ہے کسی محل میں رہنا، جس کا کام ہے حکومت کرنا۔ یہ آدمی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسرے مذہب کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے مسلمان نام ہونے سے نہ اس کی حکومت اسلامی ہو سکتی ہے نہ مسلم ہو سکتی ہے۔ یہ دماغ میں آپ کے نہ رہے تو آپ بلا وجہ اس کا دفاع کرنے کی کوشش ہی نہیں کریے کہ آپ سے لوگ خفا ہوں، ناراض ہوں۔ جیسے سارے بادشاہ ہوتے ہیں ویسے یہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے بادشاہ، یہودی بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کو بھی اپنے دھرم کی بنیاد کے اوپر اس بادشاہ کی دفاع کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ امام علی مقام نے یہ اسپرٹ دی، ورنہ کربلا میں تو ادھر سے بھی مسلمان ہیں ادھر سے بھی مسلمان ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے مولا نے جو بات کہی اسی جہاد کے رخ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت نے کیا فرمایا جب وہ
یہ ہوا کہ آپس میں ایک آویزش ہوئی جس کی اب تفصیل کا موقع نہیں رہ گیا. جیسے ہی آویزش ہوئی تو لڑائی، تو انہوں نے کہا، آپ کے بعض ساتھیوں نے، بہت سے اصحاب نے جن کو دنیا کی نظر تھی کہ مولا اب بہت لشکر آنے والا ہے، یہیں لڑ لیا جائے، کیا ان کی حیثیت ہے، مار کے ختم کریں. تو حضرت نے کیا فرمایا کہ ہم جنگ میں ابتدا نہیں کریں گے، لڑائی شروع نہیں کریں گے، سبقت نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے اسلامی قتال اور جہاد کی شان یہ ہے کہ لڑائی شروع نہیں کرتا، یہ اس کی شان ہوتی. نہ امیر المومنین نے کبھی لڑائی شروع کی، نہ رسول اللہ نے شروع کی، آپ نے لڑائی نہیں شروع کی. یہاں تک کہ بدر میں بھی وہ لوگ نکل کے آئے کہ کوئی ہے مقابلے پر ہمارے، بھیجو جس کو بھیجنا ہو، یہ رسول اللہ سے کہا تھا. حضرت علی کا جنگ جمل میں یہی تھا کہ آپ بیچ میں بغیر جنگی اسلحے کے کھڑے ہو گئے تھے اور دعوت دے رہے تھے لوگوں کو. وہ تو جب انہوں نے قرآن کو لے کے، آپ نے، وہ تھا مسلم مجاشعی آپ کا ایک چاہنے والا تھا، آپ نے کہا کون ہے جو ان لوگوں کو دعوت حق دے، مگر قتل کر دیا جائے گا، شہید ہو جائے گا. اس نے کہا میں کروں گا. کہا قرآن لے کے جاؤ. اس کے بعد اس کے ہاتھ پر دونوں ہاتھ قطع ہو گیا، اس نے قرآن کو سینے سے دبایا اور بیٹھ گیا، پھر وہ خود قتل ہو گیا. تو حضرت نے کہا اب لڑائی جائز ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ جنگ ہوتی ہے اس طرح سے. تو بس میں یہ کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ ٹریننگ دے دی اور وہ کیفیت پیدا کر دی کہ جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جن خطوط کے اوپر کہ جہاد کیسے ہوتا ہے. یہ ہے سبیل، یہ ہے راستہ. ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاد کیا ہوتا ہے. پہلے دوسروں کو تو بعد میں سمجھنا ہے، پہلے ہم لوگوں کو سمجھنا ہے کہ جہاد کے معنی یہ نہیں کہ ایک مسلمان کھڑا ہو جائے لڑنے لگے تو جہاد ہو جاتا ہے، بلکہ جہاد کا اصل اصول یہ ہے کہ جو قرآن اور سنت پیغمبر اور سنت آل محمد کی ہدایات کے اعتبار سے ہو، اس کو ہم کہیں گے. اور اس کی اجازت عام طور پر ہوتی ہی نہیں ہے. وہ ایک دفاع ہوتا ہے، یا مظلوموں کی حمایت میں کیا جاتا ہے، یا انسانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ جہاد ہوتا ہے. اسی لیے کربلا تک آتے آتے امام علی مقام کے اوپر اتنے ظلم ہوئے، اتنی زیادتیاں ہوئیں، مگر آپ نے کوئی سبقت نہیں فرمائی، نہ جہاد کیا. جب لڑائی شروع ہو جائے تو پھر امام نے یہ بتا دیا کہ جب لڑائی شروع ہو جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹا جاتا. مجاہد کی یہ شان نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بات بالکل پختہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے مجاہد کی دماغ میں، جس کا کوئی انکار نہیں ہو سکتا کہ بھئی اگر زندہ رہنا اللہ کے حکم سے ہے تو اللہ کے لیے ہی مر جانا چاہیے. اس لیے کوئی بھی آپ کو ایک ایسی مثال کربلا میں نہیں ملے گی، ایک بھی چھوٹی موٹی بھی مثال بھی نہیں ملے گی جہاں کوئی آدمی ڈر گیا ہو، جہاں کوئی آدمی پریشان ہو گیا ہو. اب میں کہوں آپ سے اور عرض کروں کیا صورتحال تھی، اللہ اکبر، کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جب کوئی مصیبت پڑتی تھی تو آپ کے چہرے کا رنگ نکھر جاتا تھا. جب کوئی مصیبت آپ پر آئی تو آپ کے چہرے کا رنگ نکھرا. تو کچھ لوگ پریشان تھے، آپ کے اصحاب میں بھی وہ حالات دیکھ رہے تھے، ابھی یہ لاشا آیا، ابھی یہ لاش آئی ہے، ابھی یہ لاش پڑی ہوئی ہے. تو ایک مرتبہ امام نے ان کو دیکھا، ان کی باتوں سے ان کی گھبراہٹ کچھ ہوگی، اندازہ ہوا کہ اگر ہنگامی حالات ہو جائیں تو ہم سب گھبرا سکتے ہیں. تو مولا نے کہا کیا بات ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ فرزند رسول ہم لوگ پریشان ہیں، لڑائی میں دیکھ رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ نکھرتا چلا جا رہا ہے. مولا یہ کیا ہے کہ آپ کے چہرے کی رنگت اس منزل پر آتی ہے، آپ سرخ ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ پریشان ہو. امام علی مقام نے کہا دیکھو موت ایک پل ہے، جیسے ہی تم اس پل کو پار کرو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے. کیونکہ الدنیا، یہ میرے جد کی حدیث ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو تم اس قید خانے سے نکل کر کے اس جگہ پہنچنے والے ہو، غم کا ہے گا جب تم حق پر ہو اور حق کے لیے لڑ رہے ہو تو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے اور نہ کوئی غم ہو سکتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امام نے اس وقت بھی کسی گھبراہٹ یا پریشانی کا مظاہرہ نہیں کیا جب آپ کے گود کے پالے جانے لگے اور جب وہاں پر ان کی شہادتیں ہونے لگیں اور جب اس منزل پر آئے کہ خود رخصت ہونے کے لیے آئے اور بیویوں کو دیکھا. میں کہتا ہوں کہ جب جا رہے تھے امام تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ انہیں معلوم تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ یہ تو ذاکرین کہتے ہیں کہ وہ سب رونے لگے اور گریہ کرنے لگے، مگر امام نے عجیب بات فرمائی ہے، عورتوں سے کہا ہے کہ اب تم سفر کے کپڑے پہن لو اور کمر کس لو، اور دیکھو کوئی بات زبان پر ایسی نہ آنے پائے تمہاری جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اور یاد رکھو کہ گریہ نہیں کرنا،
رونا نہیں، اس لیے کہ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے گریے سے باطل کو طاقت مل جائے۔ یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے، اور اسی لیے ہمیں ملتا ہے کہ جب باپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے 2 جملے، کیونکہ اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں بچی، کہ جب یہ یزید کے دربار گئی ہیں بیبیاں، اور اس کے بعد وہاں سے کافی عرصے کے بعد آزادی نصیب ہوئی کہ اب ان کو وطن واپس جانا ہے یا کربلا واپس جانا ہے، اور مجلس برپا کرنے کی نوبت ہوئی ہے، تو میں آپ سے کہوں ایک عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ ہوئی کہ جناب امام زینب نے امام زین العابدین کو بٹھلایا اور کہا میرے لال آؤ تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ دے دوں، آؤ تمہارے بابا کا تمہیں پرسہ دے دوں، کیونکہ میں نے ابھی تک تمہیں پرسہ نہیں دیا۔ بتائیے، برسوں ساتھ رہے ہیں قید خانوں میں، برسوں چلے ہیں، پرسہ نہیں دیا، کیونکہ پرسہ دینے میں امام نے کہہ دیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ گریہ کرنے سے تمہارے باطل کو تقویت ملے۔ گویا بیویوں نے یہ جہاد کیا کہ وہ اپنے باپ بھائیا کا سروں کے نیزہ پر دیکھ رہی ہیں، مگر یہ نہیں کہ بے قراری سے اس طرح رونے لگے ہیں کہ باطل کو طاقت مل جائے۔ امام زین العابدین یہ دیکھ رہے ہیں مگر برداشت کر رہے ہیں۔ تو اسے جہاد کے معنی خالی تلوار چلانا نہیں، بلکہ جذبات پر اتنا قابو ہو کہ اللہ ہی کے لیے زندہ رہنا ہے، اللہ ہی کے لیے بچ جانا ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد۔